اگر آپ کا ہدف الگ ہے، دوسرے آدمی کا ہدف الگ ہے، دو آدمیوں کی منزل الگ الگ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ جس کام میں مشغول ہوں دوسرا اس مشغولیت کو وقت کا ضیاع سمجھے، اور وہ جس کام میں مشغول ہے آپ اس کی مشغولیت کو وقت کا ضیاع سمجھیں۔ مختصر مثال دے کے آگے چلتا ہوں تاکہ وہ ربط ہو جائے نا اس سے۔ ایک آدمی کی منزل ہے کوئٹہ، ایک آدمی کی منزل ہے پشاور یا لاہور، دونوں چل رہے ہیں، تو چلنا ایک عمل ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھا، چل رہے ہیں، چلنے کا عمل ہو رہا ہے۔ لیکن ایک کے چلنے کا عمل، جس نے کوئٹہ جانا ہے رخ اس کا پشاور کی طرف ہے اور سپیڈ بہت تیز ہے، تو آپ بتاؤ محنت تو یہ زیادہ کر رہا ہے جو تیز چل رہا ہے، لیکن ہدف اس کا کوئٹہ ہے، جا کدھر کو رہا ہے؟ پشاور۔ اور جس کا ہدف پشاور ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے لیکن چل پشاور ہی کی طرف رہا ہے۔ دونوں کے عمل کو دیکھ کے لگے گا کہ پہلا والا زیادہ محنتی ہے، ہارڈ ورکنگ پہلے والے نے زیادہ کی ہے، لیکن عقل مند کہے گا کہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی زیادہ ٹائم ویسٹنگ، کیونکہ منزل سے اتنا زیادہ دور ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سلولی چل رہا ہے پشاور کی طرف، محنت زیادہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ ٹائم بھی ضائع کرتا ہو، چائے پینے کے لیے 5 منٹ کافی تھے، رکنے کے لیے 15 منٹ بیٹھ جاتا ہو، لیکن منزل اس کی صحیح ہے تو یہ ٹائم اتنا ضائع نہیں کر رہا جتنا وہ ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کی قدر کرو، وقت کی غنیمت، وقت کو غنیمت جانو، اس کا مطلب زیادہ محنت کرو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ آج ہم کسی گورے کو دیکھتے ہیں محنتی، کسی دولت مند کو دیکھتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے دن رات ایک کر دیے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہے اپنے ٹائم کو بچانے والا، اور جو ریڑی لگا رہا ہے، آلو پیاز ٹماٹر بیچ رہا ہے، ان کو تانے پڑتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا وقت برباد کر دیا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ باہر سے جو کچھ آ رہا ہے نا آپ کے پاس، جو ہدایت کے لیے جو زمینی ہدایت ہے، وہ ٹوٹلی گمراہی ہے۔ تبھی تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قل ان الهدى هدى الله۔ آپ بتا دیجئے کہ ہدایت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کیا مطلب؟ آپ کو صحیح گائیڈنس اگر ملے گی تو صرف اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی صحیح گائیڈ نہیں کرے گا۔ یہ کیوں قرآن بار بار کہہ رہے ہیں؟ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اسپیڈ کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہے، گائیڈنس وہی ہے جو اللہ کی۔ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، او بھائی یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا اللہ نے کہ جو کچھ آپ کو یونیورسٹیوں سے گائیڈنس مل رہی ہے، اسکولوں سے گائیڈنس مل رہی ہے، گورے کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے، اگر اللہ کی تعلیمات سے میچ کر رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ذرا بھی اللہ کی تعلیمات سے انحراف ہے تو کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی، کتنا ہی ذہین آدمی، یونیورسٹی کا کتنا بڑا پروفیسر، کتنا بڑا موٹیویشنل اسپیکر، اگر اس کی گائیڈنس اللہ کی گائیڈنس سے، اس کی ہدایت اللہ کی ہدایت سے میچ نہیں کر رہی تو سراسر گمراہی ہے، لفاظی ہے۔ اس میں اٹریکشن اس لیے ہے کہ اس میں لفاظی بہت ہے۔ بعض دفعہ ایک چیز سراسر گمراہی ہوتی ہے، اچھی بہت لگتی ہے، باتیں دل کو بھاتی بہت ہیں۔ کیوں؟
اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے, اس میں کچھ ایسی چمک پٹیاں لگا کے اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ پیش کرنے والے سے بھی محبت اور اس کی بات سے بھی محبت, حالانکہ وہ ہدایت کی روح سے وہ خالی ہوتی ہے. لوگ آج کل پیکنگ کو دیکھتے ہیں نا, بار بار یہ بات میں کہتا ہوں, پیکنگ اچھی ہونی چاہیے. زیتون کا اوریجنل تیل اچھی پیکنگ میں میں نے دیکھا نہیں ملتا, سستا تھا, جوڑیا بازار گیا تھا میں 8-10 سال پہلے, اور زیتون کا 2 نمبر تیل بڑی خوبصورت پیکنگ میں زیادہ مہنگا. کیوں؟ جو اچھی پیکنگ میں تھا لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 نمبر ہے, جو ٹین کے کنستر میں پڑا ہوا ہے اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے. ارے بھائی یہ جو بھینس کا دودھ ہم نکالتے ہیں جو گوالوں سے آتا ہے, اس میں بھی چیزیں گوالے کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن اس ڈبے والے دودھ سے بہتر ہے. مگر پیکنگ کس کی اچھی ہے؟ ڈبے کی. ڈبے پہ مر رہے ہیں لوگ اور ڈبے جیسے ہو رہے ہیں. اور یہ جو گوالے والے دودھ کی پیکنگ ہے یہ شاپر میں ڈال کے یوں یوں گھما گھما کے دے رہا ہے, دیسی سٹائل ہے, لوگ نہیں مر رہے اس کے اوپر. کھا کے دیکھو, پی کے دیکھو, پتہ چلے گا. پی کے دیکھو پتہ چلے گا. تو اسی طرح ہدایت کے جو نعرے ہوتے ہیں, ہدایت, گائیڈنس, آج کل اس میں بڑی اٹریکشن ہے. یار یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے بڑی زبردست گائیڈنس دے رہا ہے, صحیح ہے, صحیح بتا رہا ہے, اس ٹریک پہ چلنا چاہیے. بھائی وہ اگر اللہ رسول کی تعلیمات سے وہ میچ کر رہی ہے, وہ تعلیم بعض دفعہ کر بھی رہی ہوتی ہے, موسٹ ویلکم, بہت اچھا. نہیں کر رہی, گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک صاحب غریب کو گالیاں دیتے ہیں, بی سے فلانا, ڈی سے ڈمکانا, غربت کے خلاف بہت. تو میرا کوئی پیغام ان تک معذرت کے ساتھ پہنچا دے, محنت کرنے کی لوگوں کو ضرور ترغیب دینی چاہیے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, یہ تو آپ میں عیب ہے, آپ دماغ نہیں استعمال کرتے, محنت نہیں کرتے. لیکن ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. اور بار بار قرآن کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے طعنے ملتے تھے, لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں, طائف میں بھی مکہ میں بھی 2 سرداروں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے, ان دونوں میں سے کسی پہ 2 بستیوں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے, مکہ اور طائف. بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں, سردار لوگ ہیں, ان میں سے کسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ایک یتیم اور غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن نے جواب میں یہ کہا, اہم یقسمون رحمت ربک, کہ یہ جو دولت ہے یہ اس کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے, تو نبوت کی تقسیم بھی کیا تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ یہ جو دولت ہے جو کم درجے کی نعمت ہے, اس کی تقسیم جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, یہ تمہارے ارادے پر نہیں. وہ قرآن میں کیا الفاظ ہیں, مجھے اسپیسیفک آیت یاد نہیں آ رہی, بڑی زبردست آیت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ ہم تم سے پوچھ کے نبی بنائیں کہ فلاں زیادہ اہل ہے یا فلاں زیادہ اہل ہے. نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت, پیسہ, اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا. سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا, تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل, تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا, پیسے کا پوچھ لیتا, ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے ادھر ذرا توجہ زیادہ کر, فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے ادھر توجہ ذرا کم کر.
یہ نیک آدمی ہے اس کو زیادہ دے، وہ برا ہے اس کو کم دے، وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دے، وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ تو بالکل ہی آ رہی ہوگی، کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا پوستی ہوتا ہے، ہر محلے میں، جو پڑا رہتا ہے پھر بھی دولت کی ریل پیل ہوتی. اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو، دولت کو، پیسے کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے دولت کے معاملے میں تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں سے بعض کو اپنا تابع بنا کے رکھیں، سارے زمین کے باپ نہ بن جائیں. میں بھی بزنس کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بزنس کرو، اس میں اللہ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے، کسی کے غلام ماتحت بن کے نہیں رہ سکتے، آپ نہیں رہتے اس میں، باس رہو گے ہمیشہ. آپ سی اے کرو گے، جاب اس آدمی کے پاس کرو گے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں ہوگا، اس کی اپنی کمپنی ہوگی. لیکن کیا سارا ایسا کر لیں گے؟ زمین کا نظام تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے بزنس کریں گے، کرنا تو چاہیے، کوشش کریں، جس کا دماغ ہوگا چلے جائے گا، لیکن ہر آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوگا. بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے، زیادہ تر ناکام ہوں گے. کیوں؟ وہ اس کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کو ملازم نہیں ملیں گے. تو پیسہ چند لوگوں کے پاس ہی آئے گا، پھر بھی ان کے لحاظ سے باقی لوگ پھر بھی کیا کہلائیں گے؟ غریب، جن کو بی سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سی سے کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے. میجورٹی پھر بھی کیا رہے گی؟ غریب.